مجھے فرمائیں یہ کہ ہم بلوچستان کی جو سچویشن ہے وہ کوئی آج سے تو نہیں ہے، ہم ہمیشہ سے یہ دیکھ رہے ہیں، اور ایک آن گوئنگ، کیونکہ وہاں پر جو صورتحال ہے، وہاں پہ جو انوالومنٹ را کا ہے، جو انوالومنٹ بھارت کا ہے، جو چیزیں افغانستان کی طرف سے ہوتی ہیں، آپریشن آن گوئنگ ہے، ابھی بھی آپریشنز ہو رہے ہیں. از دس دا اونلی سولوشن؟ یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں چاہے خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان ہو، کہ یہاں پہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ہے یا کاؤنٹر ملیٹنسی کے جو ایک اسٹریٹجی ہے، تو اس میں زیادہ جو فوکس ہے ہمیں نظر آ رہا ہے یوز آف فورس پہ، کہ بندوق سے ہم نے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے. حالانکہ اس کا جو ایک اہم یعنی ایلیمنٹ یا فیکٹر جو ان میں ہے، جو کہ سب سے اہم ہے، یعنی 70% اسی پہ وہ یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ ہے گورننس کا. آپ نے گورننس کو ٹھیک کرنا ہے. اور اس کی میں ایک مثال دوں، آپریشن ضرب ضرب ٹیکٹیکلی وہ بہت کامیاب رہا. یہی آبجیکٹیو انہوں نے سیٹ کیا تھا رحیل شریف صاحب نے اس وقت، کہ ہم نے یہاں اس علاقے کو طالبان سے، القاعدہ سے اور حقانی نیٹ ورک جو تھے اس وقت، کہ ان سے خالی کرنا ہے. وہ اس میں کامیاب ہو گیا، حالانکہ لوکل لوگوں کا بہت نقصان ہوا. لیکن جب ریہیبلیٹیشن کی، ریکنسٹرکشن کی، ری انٹیگریشن کی بات آئی تو اس پہ کام نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے وہ پورا علاقہ جو ہے آج کل دوبارہ شدید طالبانائزیشن کے یعنی لہر وہاں پہ ہے. وہاں پہ روزانہ حملے بھی ہو رہے ہیں، آج بھی وہاں پہ ڈرون ہوا ہے، سویلین مارے گئے ہیں. تو وہ ہمیشہ سے ہم یہاں پہ مار کھاتے ہیں کہ ہم نے بندوق سے زیادہ کام لیا ہے، اور جو گورننس کے مسائل ہیں اس پہ ہم فوکس کرتے نہیں ہیں. خیبر پختونخوا کا جو جنوبی یعنی علاقہ ہے، جس میں تقریباً 9 10 11 کے قریب ڈسٹرکٹس ہیں، اور بلوچستان کا وہ علاقہ جو ابھی اب آج کل جو کافی زیادہ یعنی ایک لہر ہے وہاں پہ ملیٹنسی کی، سب سے بڑا جو وہاں پہ مسئلہ ہے وہ گورننس کا آ رہا ہے. آپ بلوچستان کے لوگوں سے بات کر لو، آپ خیبر پختونخوا جو مقامی لوگ ہیں، جو پولیٹیشین ہے، وہ کہیں گے کہ یہاں پہ گورننس کا ایشو ہے. ڈی سی جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کر رہا، کمشنر جو ہے وہ ایکسیس پہ نہیں آ رہا. جو ملیٹنٹس ہیں ان کے ساتھ تو لوگ یعنی ان کے ساتھ ایکسیس میں آنا وہ تو آسان ہے، لیکن جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ڈی سی صاحب سے ملنے کے لیے وہ ایک ہفتے، ایک مہینہ وہ ویٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈی پی او صاحب کسی سے ملتا نہیں ہے. بہتر بنانی ہے، معاشی حالات وہاں پر بہتر کرنے. اب مجھے اس کے ساتھ یہ بتائیں، میں آگے چل کے ایک اور آپ سے بات پوچھوں گی، لیکن اس سے پہلے اب یہ جو ایک نیکسس ڈیولپ ہو رہا ہے بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کا، اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ یہ دونوں دوست کیسے ہوئے؟ اور اتنے شدید، پاکستان کے تو مخالف ہیں، لیکن ان کا ایک نیکسس، اور اس کو کس طرح سے بریک کرنا ہے، اور یہ اس نیکسس کو کتنے اسٹرینتھن ہے اس وقت؟ وہ سب سے اہم جو فیکٹر وہ ہے کہ کامن اینیمی کا فیکٹر، کہ وہ پاکستانی ریاست کو یا حکومت جو ہے اس کو اپنا یعنی کامن اینیمی سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اس حد تک کہ اپنی ان کے جو نظریات ہیں یعنی آئیڈیالوجی جو ہے، ایک پیور اسلامسٹ ہے اور دوسرا جو ہے پیور سیکولر ہے. تو وہ دونوں بھی یعنی اپنے جو کامن اینیمی کا ہے اس کی وجہ سے وہ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی حد تک وہ قریب آ رہے ہیں. ان کا ملاپ صرف کامن اینیمی کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. یعنی یہاں پہ بھی ایک یعنی جو حیرانگی کی بات ہے کہ وہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، جس کو اکثر ہم کہتے ہیں کہ وہ ان پڑھ ہیں، وہ جاہل ہے، وہ معاملات کو نہیں سمجھتے، ان میں تو یہ ایک یعنی ایک سوچ آئی ہے کہ ہم نے اب ایک دشمن کے خلاف لڑنا ہے، ایک مشترکہ دشمن ہے، اور چلیں اپنے جو نظریاتی اختلافات ہیں اس کو سائڈ پہ رکھ کے ہمیں لڑنا چاہیے. لیکن ریاست کے اندر جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہے، جو سیول ملٹری جو ایک ریفٹ ہم ہمیشہ سے دیکھ رہے ہیں، جو خیبر پختونخوا کی حکومت فیڈرل گورنمنٹ میں ایک ٹینشن ہے، بلوچستان میں یعنی وہاں پہ وہ ایشو بلوچستان میں تو نہیں ہے نا، کم از کم نہیں، بلوچستان میں بھی وہاں پہ اپوزیشن جو ہے یا جو گورنمنٹ میں ہے ان کی شدید اختلافات ہیں. وہ اب سرفراز بگٹی ان کو کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے، وہ سرفراز بگٹی کو. تو یہاں پہ ہمیں وہ یونٹی نظر نہیں آ رہی جس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں جو ملیٹنٹ گروپس ہیں. تو ٹی ٹی پی اور بی ایل اے یعنی پروپیگنڈا فرنٹ پہ تو سب سے پہلے یعنی جو ہم نے دیکھا کہ ان کے بیچ میں ایک کوپریشن ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی تھی، تو وہ پروپیگنڈا فرنٹ. لیکن یہ ان میں جو سب سے جو اسپیس ملی ہے وہ ریاست کی جانب سے ملی ہے، ریاستی اداروں کی جانب سے. یعنی وہاں پہ آپ نے ایک ویکیوم کریٹ کیا ہوا ہے جس کو وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. ابھی وہی میں نے بات کی کہ گورننس، وہی گورننس کا جو ایشو ہے. ابھی تو سب سے خطرناک جو ایک فیکٹر یعنی اب نظر آ رہا ہے خیبر پختونخوا میں کہ لوگ جو ہیں اپنے جو لوکل ڈسپیوٹ ہیں، پراپرٹی ڈسپیوٹ، کہ وہ طالبان کی طرف لے جانا شروع ہو گئے ہیں. کہ ان سے یعنی وہ جس طرح وہ طالبان کورٹس جو عدالتیں ہوا کرتی تھی افغانستان میں، وہی جرگہ تو پھر بھی قبائلی مشران کرتے ہیں، لیکن طالبان نے اپنی بھی عدالتیں وہاں پہ بنائی ہیں. تو لوگوں نے یعنی وہاں پہ جانا اب شروع کر دیا ہے کیونکہ ریاست ان کو وہ چیز دے نہیں رہی. تو میرے خیال میں کہ گورننس کو بہتر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ جو ابھی موجودہ سٹیٹس کو ہے، یہ جو سسٹم ہے، یہ مزید یہ ایکسپائر ہو چکا ہے، یہ مزید یعنی پرفارم نہیں کر پا رہا. آپ کا یعنی سول بیوروکریسی، آپ کی جوڈیشری،
تو یہ اس کو بہتر کرنا ہوگا جب تک یہ ریفارم نہیں آئیں گی مجھے نہیں لگتا. اچھا دیکھیں میں ابھی ایک چینل پر ایک بڑے سینئر اینالسٹ ہیں ان کو میں سن رہی تھی, ان کا دیکھیں یہ تو حل ہے کہ ہم نے ان کے خلاف طاقت کا استعمال کرنا ہے, ان پہ آپریشن کرنا ہے جو کہ اسٹیبلشڈ دہشت گرد ہیں جو پہاڑوں پہ چلے گئے. میں اگر اسپیسیفکلی میں بلوچستان کی اس سے بات کروں, لیکن اوروں کو ان کے ساتھ ملنے سے کیسے روکنا ہے؟ جو نئے ہیں, جو فریش مائنڈس ہیں, جن کو شاید وہ ان کی برین واشنگ بھی کریں, چاہے ان کو فیسیلیٹیٹ بھی ان طریقوں سے کریں, ان کی اپنی ٹیکٹکس ہے نا, تو مزید ان میں اضافہ نہ ہو, مزید لوگ ان کی طرف اٹریکٹ نہ ہو. اس طرف جانے سے, مزید پہاڑوں پہ چڑھنے سے لوگوں کو روکنے کے لیے کیا حکمت عملی ہے اور کوئی ہے بھی کہ نہیں؟ اس میں یہی کہ جو یوز آف فورس ہے تو وہ تو ضروری ہے, یعنی وہ لیکن اس میں وہی کہہ رہی ہوں, لیکن پیرالل اسٹریٹجیز ہوتی ہے نا کہ یہ بھی اور ہمیشہ جو ریاست کی اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم ہے, یہ شارٹ ٹرم نہیں کہ ہم نے بس سال میں کرنا ہے, 6 مہینوں میں ہر چیز اچیو کرنی ہے. وہ ریاست کو یعنی کچھ فیصلے لینے ہوں گے. اس میں یہی کہ ریفارمز کی بات ہوئی, جنرل پولیٹیکل ریپرزنٹیشن, ان کو موقع, بالکل ریہیب کی بات ہوئی. اب پچھلا جو تو دور تھا طالبانائزیشن کا خیبر پختونخوا میں, تو وہاں پہ سباؤن کے نام سے سوات میں ایک ریہیب سینٹر بنا ہوا تھا کہ جو ینگ بچے تھے وہاں پہ ان کی یعنی ریہیبلیٹیشن ہوتی تھی, پھر ان کو یعنی ٹیکنیکل ایجوکیشن وہ فراہم کرتے تھے. لیکن ابھی بھی میرے خیال میں وہ پروگرام بھی اب بند ہو گیا ہے. تو ریاست جو ہے ان کو ایک لانگ ٹرم اپروچ اڈاپٹ کرنی پڑے گی. یہ سارے جو ایشوز ہیں جہاں پہ اگر پولیٹیکل معاملات غلط جا رہے ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہوگا, یہ بیوروکریسی کو ریفارم کرنا ہوگا, جوڈیشری جو ہے. یہ ابھی جو آپ نے بات کی کہ جو لوگ پہاڑوں پہ جا چکے ہیں وہ تو ہیں, لیکن ابھی جو ایجوکیٹڈ کلاس ہے جن کو جانے سے روکنا ہے, بالکل اسلام آباد کی یونیورسٹیز, وہاں پہ بھی آپ لوگوں سے بات کر لو تو ان کے ذہن میں بھی یہ چیز ہے, ریاست کے خلاف ایک غصہ ہے. اور یہ غصہ جب آ جاتا ہے ینگ جنریشن میں تو ان کو بہت آسانی سے ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے ملیٹنٹ گروپ کی طرف سے. اور ان کا جو پروپیگنڈا ہے وہ اتنا ایکسٹینسو ہے کہ ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا. یعنی سوشل میڈیا کی جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ہر جگہ پہ ان کے لوگ, اور ایکسٹینسو طریقے سے ان کی جو آج کل جو یعنی جو ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں, یعنی ان کو باقاعدہ اس کے لیے وہ ڈرونز استعمال کرتے ہیں. یہ جو بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کا نیکسس, ٹی ٹی پی کا تو ہمیں شروع سے پتہ ہے کہ جس طرح سے وجود میں آئی, جس طرح سے اس نے خیبر پختونخوا میں جو کچھ کیا اور پھر ان کے خلاف بڑے بڑے آپریشنز ہوئے. اب جو ان کا نیکسس ہے ان کا کامن ایجنڈا کیا ہے؟ کہ اب صرف ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے پاکستان کو مقصد, اور ظاہر ہے اگر اب پیچھے افغانستان ہے اور پیچھے انڈیا ہے تو اس کا تو اولین مقصد ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے, یا ان کا کچھ اور بھی مطالبے, کچھ اور بھی ایجنڈے ہیں؟ الٹیمیٹ آبجیکٹو تو یہی ہے یعنی ٹی ٹی پی کا کہ ہم نے یعنی علاقوں پہ قبضہ کرنا ہے, وہاں پہ اپنا سسٹم لے کے آنا ہے. میرا صرف مسئلہ یہ ہے کہ کوئی علیحدگی پسند تحریک بھی ہے, اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ علاقے اگر ہم نے یعنی اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو علاقے ہمارے جو قبضے میں آئیں گے تو اس میں پاکستانی آئین وغیرہ نہیں ہوگا, یہاں پہ ہمارا اپنا قانون آئین ہوگا, جس طرح افغان طالبان کا جو ماڈل ہے. تو وہ چیزیں تو ہیں لیکن وہ جلدی میں نہیں ہے. جتنا میں ان لوگوں کو جانتا ہوں یا ان سے بات ہوتی ہے ان کو کوئی جلدی نہیں ہے. وہ یعنی ایک فیمس ٹرم وہ استعمال ہوتی تھی جب روس نے انویڈ کیا تھا افغانستان کو کہ کٹ یور اینیمی وتھ 1000 کٹس, کہ ہم نے یعنی اتنا وہ ڈیمورلائز کرنا ہے, ہم نے جو پبلک انریسٹ ہے, جو لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنا ہے اور لوگوں کو ان کے خلاف کرنا ہے. ایگزیکٹلی یہی اسٹریٹجی افغان طالبان کی بھی تھی. تو یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہ اب, اور یہ جو ہے یہ جو ابھی جو ملیٹنسی کی ایک ویو ہے, یہ پچھلا جو تھا اس سے بہت ڈیفرنٹ ہے. یعنی ٹی ٹی پی کی اگر میں بات کروں تو اس وقت وہ ایک جہادی ملیشیا ہوا کرتا تھا. ابھی یہ باقاعدہ خود کو یعنی کوشش کریں کہ ہم ریاست کے طور پہ, انہوں نے یعنی ان کا وزیر انصاف بھی ہوگا, وزیر دفاع بھی ہوگا, ان کا بیت المال کا بھی ادارہ ہے, اور وہ یعنی علاقے میں آ کے کہتے ہیں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ, ایگزیکٹلی, تو وہ خود کو وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی عدالتیں بھی ہیں, ان کے یعنی چیف جسٹس بھی ہیں. تو یہ ریاست کو بہت سیریسلی, یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے جو نیشنل سیکورٹی کے اس میں پولیٹیکل پارٹی چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ گورنمنٹ ہو, سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا. اس کا آپریشن کے ساتھ ساتھ اس کے پولیٹیکل سولوشن کی طرف بھی جانا ہوگا. مائی لاسٹ کوسچن کہ اب اس وقت ہم پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ہم افغانستان پہ بارڈرز پہ اس پہ بڑے ہم نے دہشت گرد مارے, بڑے ہم نے ان پہ اٹیکس بھی کیے. کیا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی ہمیں اس وقت کوئی سپیس ہے؟ کیونکہ میں یہ سن رہی تھی کہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے جو افغانستان کے وزیر تھے وہ فرما رہے تھے کہ ہمارا تو ڈی این اے ایک ہے, یعنی وہ اسٹرانگ اتنا نیکسس ہو چکا ہے. ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہم اس کو کس طرح سے فائٹ کر سکتے ہیں؟ ہے کافی زیادہ چیلنجز ہے افغانستان کے حوالے سے بھی. یعنی ابھی جو ہے بالکل ڈپلومیٹک بریک ڈاؤن ہے, کوئی بات نہیں ہو رہی. اگر دونوں نے کوئی بات کرنی ہو تو تھرڈ پارٹی وہ اس میں انوالو ہو جاتی ہے.
جس طرح قطر، پھر ترکی اور سعودی عربیہ، آج کل ارومچی ایک پروسیس ہے جو چائنا جس کو وہ میڈیٹ کر رہا ہے، لیکن کمپلیٹ بریک ڈاؤن ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ. اور میرے خیال میں کہ میں ہمیشہ سے یعنی پچھلے 2-3 سالوں سے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ پوری جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور اب جنگ کے بغیر کوئی آپشن رہا نہیں ہے افغانستان کے ساتھ. لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ ساتھ ساتھ جو ڈپلومیٹک وہ ہے انگیجمنٹ، وہ بھی بہت ضروری ہے، چاہے وہ تھرڈ پارٹی کے ذریعے ہو، چاہے وہ ٹریک 2 ہو، جو بھی معاملات ہیں وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ جو آپ نے انڈیا کی بات کی، اس طرح کے جو ممالک ہیں وہ ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اور آپ سے بات کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم ذرا اس پہ ٹو دی پوائنٹ اور تفصیل سے بات کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.